السلام علیکم، ویلکم ٹو المصطفیٰ ٹی وی۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے محمد بن قاسم کے بارے میں۔ محمد بن قاسم، جن کا اصل نام عماد الدین ہے اور محمد بن قاسم کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف یا محمد بن یوسف جو یمن کے گورنر تھے ان کے بھتیجے تھے۔ بعد میں یہ ان کے داماد بھی ہوئے۔ دوستوں، محمد بن قاسم اپنی بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ہی جلد فارس کے گورنر یعنی پرشیا کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ قدیم از وقت طویل زمانے میں عرب پانی کے راستے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ عرب سندھ کے راستے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اب جب تجارت ہوتی تھی تو کچھ سمندری قزاق جو کہ حملہ کر دیتے تھے اور سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک لنکا سے آنے والا جہاز جس میں بہت سارے قیمتی اور اہم تحفے، تحائف، یتیم بچے اور بیوائیں شامل تھیں، اس جہاز کو سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ دوستوں، ایک عورت کے حجاج بن یوسف کو خط لکھنے پر اس کو اطلاع دی گئی کہ ہمارے ساتھ یہاں اس طرح کا سلوک ہوا۔ دوستوں، حجاج بن یوسف یہ بات سن کے بہت طیش میں آ گئے اور غصے میں انہوں نے راجہ داہر یعنی سندھ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ راجہ داہر نے خط پڑھنے کے بعد اس کا کوئی اہم یا سنجیدہ معاملہ نہیں طے کیا، بلکہ انہوں نے اس معاملے کو دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا میرا ان چیز سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوستوں، حجاج بن یوسف جو کہ یمن کے گورنر تھے، ان کے دل پہ یہ بات بہت گرا گزری اور غصے سے انہوں نے اپنے بھتیجے یا داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کے یہاں پر جنگ کا آغاز کریں۔ دوستوں، ان کی حکمرانی میں 6,000 بندوں کا لشکر دیا گیا۔ محمد بن قاسم 6,000 کے لشکر کے ساتھ سندھ میں آئے۔ یہاں ان کی جنگ ہوئی۔ جنگ کی شروعات سندھ میں ہوئی اور سندھ کو باب الاسلام کا نام بھی اس لیے لقب ملا۔ سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم یہاں پر اسلام لے کر آئے۔ دوستوں، یہاں جنگ ہوئی جس میں 721 کو اور 20 تقریباً جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ دوستوں، اس جنگ کے دوران راجہ داہر مارا گیا۔ راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد انتظامیہ محمد بن قاسم نے سنبھال لی۔ محمد بن قاسم کے انتظامیہ سنبھالنے سے سندھ کے مسلمان، ہندو سب بہت خوش تھے، یہاں تک کہ سندھ کے کافی تک ہندو رہنے والے محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو چکے تھے اور وہ ان کے ہمراہ، ان کے ہم ساتھ لڑنا چاہتے تھے، اور کافی سارا انتظام مسلمان تو کم، ہندوؤں کے ہاتھ میں زیادہ محمد بن قاسم نے دے دیا کہ وہ سنبھالیں اس کو، اور ہندو بھی بہت بھروسہ کیا کرتے تھے اور محمد بن قاسم پہ بہت یقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ آج ہی نہیں، بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے کہ کسی کامیاب کو، دین کی پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے لوگ ہمیشہ جال بن دیتے ہیں۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کرتے کرتے پنجاب تک چلے گئے اور ملتان تک فتح کر لیا انہوں نے۔ یہ 17 سالہ کم عمر لڑکا جو کہ فارس کا گورنر یعنی پرشیا کا گورنر مقرر کہلایا، باب الاسلام کا لقب ملا، سندھ فتح کیا، راجہ داہر کو مارا 17 سال کی عمر میں۔ دوستوں، اس کے ملتان تک فتح کر دینے کے بعد اس کو اطلاع ہوئی کہ اس کے چچا یا اس کے فادر ان لا یا اس کے سسر کہہ لیں، حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو یہ اطلاع ملنے کے بعد وہ حجاج بن یوسف کی طرف واپس جانے لگا، جہاں رستے میں عراق کے گورنر نے اسے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ محمد بن قاسم کی زندگی کی کچھ مختصر سی کہانی تھی، اور 715 میں محمد بن قاسم جامع شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ دین انہوں نے بہت پھیلایا۔ آج اگر سندھ میں رہنے والا ہر شخص مسلمان ہے
تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم کا اصل تعلق طائف کے عرب کے حصے طائف سے تھا، لیکن یہی آخر میں اسلام لے کر آئے، اور طائف کے بارے میں کافی حدیثیں بھی مشہور ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دین کے کام کے لیے گئے تو وہاں ان پر اس قدر ظلم ہوا کہ ان کا جوتا جو ہے خون سے بھر گیا۔ تو فرشتے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم کیجئے، اس بستی کو مٹا کے خاک کر دیں، کہ آپ نے کہا نہیں، کیا پتہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو ان میں سے آنے والا محمد بن قاسم ہی تھا، جس نے سندھ فتح کیا اور سندھ میں اسلام لے کر آیا اور ملتان تک اسلام لے کے چلا گیا۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ آئے اور 715 تک کامیابی حاصل کرتے کرتے اور آخر میں عراق کے گورنر نے انہیں جال میں پھنسا کے قید کر دیا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ شکریہ۔